اللہ کہہ رہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں کیا جس کے سینے میں اللہ نے 2 دل رکھے ہوں اور ایک کے سینے میں 1 دل ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر آپریشن ہوا، ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے آپریشن کیا، انسانی سینے میں سے 2 دل نکال دیے۔ چلو یہ لو، رحمان بھی سچا، قرآن بھی سچا، جبرائیل امین بھی سچا، سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر اللہ کا قرآن اترا وہ بھی سچے۔ فرماؤ لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا دل گوشت کے لوتھڑے کا نام ہے، بلکہ اس کے اندر احساسات اور جذبات کی کیفیت پیدا ہونے کا نام دل ہے۔ جب اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو پہچاننے کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کی بات نہیں آوے گی۔ میرے محترم دوستو، روٹی آگے پڑی ہے، کبھی یوں نہیں کہے گا جی میرا ہاتھ نہیں بڑھا، کبھی یوں نہیں کہے گا میرا من نہیں چاہا، کبھی یوں نہیں کہے گا میرا منہ نہیں کھلا، کبھی یوں نہیں کہے گا میری آنکھیں نہیں کھلی، کبھی یوں نہیں کہے گا میرے دماغ نے زور نہیں دیا، اور روٹی کھا لے گا میرا دل نہیں کر رہا۔ میرے عزیز و دل سردار ہے، اس کی بادشاہت پورے وجود کے اوپر ہے۔ میرے محترم دوستو، جن کو مالک کائنات بھی بے نیاز ہے، اس کریم ذات نے انسان کا وجود نہ مانگا، سینہ نہ مانگا، ہاتھ نہ مانگے، پیر نہ مانگا، بلکہ بندے کا دل مانگا۔ فرمایا بندہ وجود تو لے لے، دل میرے تابع کر دے، جب تیرا تیرا دل میرے تابع بن جائے گا، تیرے دل کے اندر میری محبت سما جائے گی، تیرے دل کے اندر میں اللہ کی محبت آ جائے گی، تو پھر مجھے میری کبریائی کی قسم تیرا 5-6 فٹ کا وجود جنت میں جانے کے قابل بن جائے گا۔ بھائی یہ دل تھا بھائی۔ اذان ہوگی، ادھے لوگ مسجد کے اندر بڑھ گئے، ادھے کوئی نہیں آئے۔ بھائی کیوں نہیں آیا؟ بس من نہیں چاہا، یا دل نے کرا ہی نہیں۔ مولوی صاحب نماز پڑھنے کو تو بڑا دل کرے، لیکن دل اس طرف کھینچتا ہی کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دل گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں، اس کے اندر احساسات اور احساس اور کیفیت کے پیدا ہونے کا نام دل ہے۔ میرے بے عزیزو، بچہ آپ کا سامنے، آپ کا نافرمان ہو رہا، آپ کا دل ہی نہیں کرنا اسے سمجھانے کو۔ خدا کرے یہ جذبے پیدا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، احساسات کو پانی لگے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس بالغ کا اس اولاد کا یہ تھا، ماں وہ نہ لے کے آتا جو اللہ اکبر سسرال سے ابو کو گاڑی دلواتی، ابو کو 125 دلواتی، وہ نہ لے کے آتا جو انگوٹھی سونے کی پہنواتی، وہ ماں میرا عزیز ماں نہ لے کے آتا جو ابا جان کے نام 5 بیگھے زمین کراتی، وہ نہ لے کے آتا جو باپ سے حصہ لے کے آتی، بلکہ وہ ماں لے کے آتا جس کے سینے کے اندر کردار کی جھلک نظر آتی۔ حضرت ابو علی کرندر رحمت اللہ تعالی علیہ، ضلع پانی پت کے اندر رہنے والے، کرنال کے اندر رہنے والے کرنالیے، حضرت ابو علی کرندر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ابا جان کا نام فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضرت بہاولق زکریا ملتانی کے گھر ان کا بیاہ ہو گیا، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالی کے تنہا پھرے۔ حضرت بہاولق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی نے فرما دیا اپنے بیٹے شاہ صدر الدین سے کہ بیٹے تیری بہن دوسری جوان ہے، اگر تو چاہے تو اس کا رشتہ کر دوں تاکہ یہ اڈوا ہونے سے بچے گا، اس کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اب یوں نہیں کہا ابا جی اس نے بہن کا مہر ادا نہیں کیا، پہلی بہن کو گھر نہ لے کے دیا، کاروبار کرا کے اسے پیسہ نہ لے کے دیا، کپڑے رکھتے میں تنگ رکھے تھا، بلکہ فخر الدین کو دے کر شاہ صدر الدین سالہ کہنے لگا ابا جی ایسے بندے کے ساتھ تو بیاہ کریو، میں ایسے بندے کے ساتھ بیاہ نہیں کروں گا جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹے تینے کیا بات دیکھی؟ کہ کل فجر کی نماز تھی، ملتان کی گرمی تھی، سارے لوگ نماز کی نیت باندھ کے اللہ کا قرآن سن رہے تھے، یہ میرا بہنوئی اپنے ہاتھ کرتے کے دامن کا پکھا بنا کے جل رہا تھا۔ ابو جی یہ کوئی انسان ہے جسے گرمی اور سردی کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں احساس ہو جاوے، ایسے آدمی کو میں اپنی بہن دوں، میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، یہ تو اللہ بھی نہیں پہچانتا۔ اب تو تمہارے لیے مولویوں نے میرے عزیزو آسان پیکج بنا دیا، ورنہ میرے عزیزو ایسی جان شکنجے میں آجا کرے تھی جب نکاح پڑھاتے وقت مولوی صاحب تمہارے سے 6 کلمے سنے کرے تھا۔ اچھا تھا بھائی جی، پوری نماز سنے کرے تھے، چلو اسے بہانے نماز تو یاد آ جاتی۔ اب ٹک ٹاک پہ دیکھو کلمہ نہیں آتا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسے انسان تو کیا ڈنگر کے ساتھ اپنی دی بیاہ رہے ہو، جسے اللہ کی پہچان نہ ہوئی، جسے خدا کے آگے جھکنا نہیں آتا، جسے اللہ کی بڑائی کا بولنا نہیں آتا، وہ تیری عورت کا، تیری بیٹی کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟
میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب سیلاب آیا تو لوگ میرے عزیز و اذانے دینے لگ گئے، سیلاب آیا لوگ قرآن کھول کے بیٹھ گئے، بعض نکمے تو ایسے تھے قرآن پاک ہاتھوں میں لے کے دریا کے کناروں میں اتر گئے، بعض ایسے پانی کے آگے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او پانی تجھے قرآن کا واسطہ واپس پلٹ جا۔ قرآن پاک نے مڑ کے دیکھا، کوئی بے شرم نہیں آتی، تو قرآن کا واسطہ دے رہا ہے، 20 سال ہو گئے میں تیرے گھر میں الماری میں پڑا رہا، 20 سال میں تجھے میرا حیا نہ آیا تو پانی کو کیسے حیا آئے گا؟ سب کی بات نہیں کرتا، ایمانداری سے مجھے بتاؤ کتنے دن ہو گئے گھر کے اندر مسلح بچھا ہوا؟ ہم روزانہ ونسون نے، آج بھی میرے 3 پروگرام ہیں، کل صبح میں نے چوک قریشی میں جانا ہے، ظہر کی نماز کے بعد میں نے ڈیرے غازی خان میں جانا ہے، عشاء کی نماز کے بعد میں نے میلسی میں جانا ہے، ابھی یہاں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد مغرب کے بعد نارووال کروں گا، پھر نارووال کے بعد اڈا ڈھیلی کے اندر کروں گا۔ چل سو چل، ونسون نے گھروں میں جانا پڑتا ہے، اللہ کی قسم 15 سال کا 20 سال کے نوجوان سے پوچھو بیٹے قبلہ کس طرف ہے، کہتا مجھے پتہ ہی نہیں گھر کے اندر کعبہ کس طرف ہے۔ پوچھ لو بیٹے جائے نماز ہوگا کہ امی سے پوچھ کے آتا ہوں، جس 20 سال کے بچے کو گھر کے اندر یہ نہیں پتہ جائے نماز کہاں، وہ خدا کی قسم اسے مرنے سے پہلے اللہ کی کیا پہچان ہوگی؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی۔ ساری دنیا کا جہان جہیز کی صورت میں تمہارے ہمارے گھر میں آیا تھا میرے عزیزوں، جہیز کے سامان کے اندر ایک مسلح بھی شمال آیا تھا۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، کھٹے پہ بیٹھنے والوں، پیڑے کرسیوں صوفوں پہ بیٹھنے والوں، بیڈ کے اوپر بیٹھنے والوں، کتنے دنوں کے مسلح کے اوپر بیٹھ کے دیکھا ہے؟ سارے جہیز میں سب سے قیمتی چیز میرے عزیز و قرآن پاک کا نسخہ تھا۔ سارا جہیز پیروں میں تھا، ٹرکوں میں پھینک کے لائے تھے، لیکن قرآن پاک کا نسخہ جزدان میں لپیٹ کے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے میرے عزیز و رحل کے اندر رکھ کے، صندوقڑی میں رکھ کے سر کے اوپر لے کے آئے تھے، اور باپ نے بیٹی کے سر کے اوپر قرآن پاک کا سایہ رکھا اور کہا تھا بیٹی سے سر کے اوپر رکھے دنیا عزت کرے گی اور دنیا میں عزت ملے گی۔ جس دن تم نے اسے سر سے گرا دیا، خدا اللہ جل شانہ بھی اسی دن تجھے اپنی رحمت والی نظروں سے گرا دے گا۔ آج ہے نہیں آپ کے میرے گھروں کا حال، کس طرح نظروں سے گرے ہوئے، اتنا کردار مشکوک ہے، یقین جانو اس کردار کو تیرے میرے بچے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چلو مجھے میرے محترم دوست ایک بات بتاؤ، آپ اپنے گھروں میں وقت کیوں نہیں دیتے؟ کوئی زبردستی تمہاری شادی کروائی تھی یا کوئی آوارہ عورت بیاہ کے لے کے آئے تھے؟ 400 آدمی بیانے واسطے گئے تھے، اگے 600 آدمی میرے عزیزوں عورت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے بیٹھے تھے۔ 1000 آدمی کی روٹی میرے عزیزوں دونوں گھروں سے پکی تھی۔ شکر گڑھ کے اندر سب سے قیمتی گاڑی تھی اور اس گاڑی پر سب سے قیمتی پھول لگائے تھے میرے عزیزوں، ہر کوئی گاڑی کو دیکھ کے ہاتھ پھیلاتا تھا، اس کے اندر سیٹھ صاحب بیٹھا ہوا ہے، 15 20 لاکھ روپے شادی پہ لگایا، تب جا کے بچوں کی ماں گھر لے کے آئے تھے۔ یقین جانو میرے محترم دوستوں بزرگوں، پائیا مونگ پھلی بازار سے لے کے آوے، اگر کھاتے کھاتے ایک دانہ مٹی کے ڈھیر پہ گر جائے گا، زمین پہ گر جائے گا، اٹھا کے پھونک مار کے کھائے گا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، جو چیز 200 روپے پاؤ لے کے آئے اس کی اتنی قدر ہے، جس چیز پہ 20 سال لگا کے آیا میرے عزیز اس سے مسکرا کے نہیں بات کرتا ہے۔ اسی علاقے کے اندر اسی دھرتی کے اوپر کچھ ایسا زمانہ بھی آیا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بس تھوڑی سی بات کر کے جاؤں گا۔ ایسا زمانہ بھی دھرتی کے اوپر آیا تھا جب تک گھر میں بالک کے رونے کی آواز نہیں آوے تھی، گھر کی عورتوں کو بھی پتہ نہیں چلے تھا کہ ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جن کے بڑے دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ جا کے مراقبہ کریو اور پوچھو، جب چٹی داڑھی کے ساتھ اپنے لٹ کے ساتھ جب اپنے علاقے کی گلی میں نکلا کرتے تھے تو محلے والی اپنے دروازے بند کر لیا کرتی تھی، بیڑا دھوتی دھوتی جھاڑو پھینک کے اندر چلی جاتی، بالٹا بار چھوڑ کے چلی جاتی، فلانے کا دادا آ گیا، اللہ اکبر، اس کو دیکھ کے ہمیں حیا آ رہا ہے۔ پہلے دوسروں کے بزرگوں کو دیکھ کر تیری میری ماں حیا کرتی تھی، آج اپنا باپ سامنے کھڑا ہوتا ہے، بیٹی ٹانگیں پسار کے پڑی ہوئی ہے۔ جن سے آپ نے دودھ پیا، جو ساری عمر رسیدہ لوگ بیٹھو، جن سے آپ نے دودھ پیا، رب اکبر کی قسم و میں تمہیں اپنی حیا کا کردار بتائیں گی اور کہیں گی تو رو رو کے بلک جاتا، دادا کمرے میں بیٹھا، بیڑے میں ڈیرے میں ہوتا، اللہ کی قسم جب تک وہ گھر سے نکل کر باہر نہیں جائے تھا میں تجھے اپنے سینے سے نہیں لگاؤں گی۔ حالانکہ دادا نہیں دیکھے کرے تھا، گھر کے اندر کوئی مرد ہوا کرتا تھا اور بچے کو سینے سے نہیں لگایا کرتی تھی۔ ہائے میری بدنصیبی، اب مرد کھیتوں کے اندر ہے، دیور کے ساتھ بھابھی بچے کا الٹرا ساؤنڈ کرانے واسطے جا رہی ہے۔ حج کتنا مقدس فریضہ، حج کتنی مقدس عبادت ہے، حج کتنا اونچا عمل ہے۔ فرمایا اگر تیرا محرم کوئی نہیں، تیرے باپ میں سے، تیرے بھائی میں سے، تیرے شوہر میں سے، تیرے بیٹے میں سے اگر تیرا محرم کوئی نہیں تو اللہ فرماتا ہے تو گھر بیٹھ جا، ثواب ملے گا، تجھے غیر محرم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔
تجھے غیر محرم کے ساتھ محلے والے کے ساتھ جن مردوں سے تیرا نکاح ہو سکے ان کے ساتھ حضور فرماتے میرے مدینے پہ میرے روزے پہ آنے کی اجازت کوئی نہیں. نہ تو نے رکشہ دیکھا نہ رکشے والا دیکھا, نہ گاڑی دیکھی نہ گاڑی والا دیکھا, نہ اسکوٹر دیکھا نہ اسکوٹر والا دیکھا. آئے میری بچی تیری عزت اتنی سستی نہیں تھی تو اللہ اکبر ٹکے ٹکے پر جگہ جگہ نیلام کرتی پھرے. میرے عزیزو تم نے اپنی گلی میں سب دیکھا ہوگا, کلفی بیچنے والے تو آئے, گولے بیچنے والے تو آئے, چھلی شکرکندی بیچنے والے تو آئے, ٹوٹے برتن کے اوپر میرے عزیزو ٹوٹے لوہے پہ پیسے دینے کے لیے آئے, ٹوٹی جوتی پرانے کپڑوں پہ برتن دینے آئے. آئے اللہ یہ کیا ہو گیا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, یا اللہ ایسا قہر کا کوڑا بھی میرے پہ برسنا تھا کہ میری گلی کے اندر میری بیٹی کی عزت کا سودا کرنے آ گئے. میرے عزیزو 2000 روپے پاؤ, میرے اللہ اکبر کیا پتہ ریٹ کم زیادہ ہو گیا ہو. پچھلے سال میں نے سنا تھا یہ عورتیں یہ مائیاں کنگھی کر کر کے بال اپنے جوڑتی ہیں. اس نے اپنے خصم کا دل نہ جوڑا, اپنی ساس کا دل نہ جوڑا, اپنے سسر کا دل نہ جوڑا, سر جھکا کے میرے عزیزو اپنے سسرال کو نہ جوڑا, توڑ توڑ پیدا کیا. یہ محلے سے بالوں کو جوڑ جوڑ کے پھر نہیں ہے اور کہہ رہی ہاں ہاں پایا بال بک گئے, برتن آ گئے, پلیٹیں آ گئی, جگ آ گئی. رب اکبر کی قسم تیرا کردار تو اتنا اعلیٰ تھا, اللہ نے تجھے جنت کی حوروں کی سردار بنایا تھا. اب تیرا کردار اتنا کمزور پڑ گیا, تیرے بالوں کا تجھے حیا نہ رہا, تیرے بال میں بک گئے, گھر کے اندر برتن آنے لگ گئے. بابو جی ساری باتیں چھوڑو, مجھے نہیں پتا فصل بہ گئی یا رڑ گئی یا بچ گئی, مجھے یہ نہیں پتا فصل رڑ گئی سیلاب میں چلے گی اگلے سال آ جائے گی, بے حیائی کے سیلاب میں اولاد رڑ گئی, خدا کی قسم یہ زمانہ جو بچوں کا سال گزر گیا قیامت تک واپس نہیں آئے گا. اس کا اللہ آپ سے میرے سے حساب لے گا. اولاد کی میں نے تمہیں نعمت دی تھی, اسے تم نے بے حیائی کے سیلاب میں روڑ دیا. بتاؤ 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 اس نعمت کا کیا قصور تھا؟ آپ نمازی بھی ہیں, آپ روزے دار بھی ہیں, آپ حج زکات کرنے والے سارے کرنے والے ہیں. ابھی جس کے ہاتھ کا جا کے پکا کھاؤ گے, لا پانی پلا, لا چائے پلا دے, لا دودھ گرم کر دے, روٹی جلدی سے پکا دے, مجھے بھوک لگی. اللہ کی قسم تیری میری ذمہ داری تھی کہ آپ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاتے. جو نماز آپ کو آتی ہے جاؤ اپنی گھر والی سے جا کے سننا. 20 سال ہو گئے میرے محترم دوست بزرگوں تمہاری شادیوں کو, آج تک کبھی بیوی سے کلمہ سنا, آج تک کبھی بیوی سے نماز سنی. مرد نہ پاک ہو غسل خانے میں بڑھ جائے گا اور جا کے کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کر اپنے جسم پہ ڈال کے پاک ہو جائے گا. عورت تو 1 مہینے میں 11 دن ناپاک رہتی ہے. بتاؤ اسے پاکی کا طریقہ کون سکھائے گا؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے میری گھر والی 7 بچے تیرے سے پیدا ہوئے, بتا 1 مہینے میں 11 دن 1 مہینے میں 7 دن 8 دن تو ناپاک رہے, تجھے بھی بتا پاک ہونے کا طریقہ آتا کہ نہیں آتا؟ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ راولپنڈی کے اندر چلے گئے. نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے راولپنڈی کے اندر چلے گئے. اللہ اکبر, کھانا کھانے لگے. بڑے متقی لوگوں کے گھر کھانا کھایا, بڑے دیندار لوگوں کے گھر کھانا کھایا. جب روٹی کھانے لگے روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے اور سو کے کہنے لگا فقیرا تیرے گھر میں کوئی پاک نہیں تھا, مجھے نہ پاکی کی حالت میں آپ تو نہ پاکی کی حالت کے پکے ہوئے ہاتھوں کا کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ کہ لگا میرا پیر آج تیرا گس غلط ہو گیا, آج تیرا تقوی غلط ہو گیا, آج تیرا جرا تکا تیرا غلط ہو گیا. بابا جی آج اللہ اکبر آپ سے غلطی ہو گئی. جب سے تیرے آنے کا سنا میری لگائی روزے رکھ رہی, جب سے تیرے آنے کا سنا تہجد گزار ہے, آج تو میرے گھر میں آ کے روٹی کھاوے گا. میری گھر والی نے ساری رات اللہ کی عبادت کی, تہجد پڑھی, شراک پڑھی, چاچ پڑھی, روزہ رکھا, ذکر کرتے کرتے سبزی ترکاری کاٹی, ذکر کرتے کرتے آٹا گوندا روٹی پکائی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ تقوی ذکر والے ہاتھ کی روٹی ہے. فرمایا نا 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 نا, میرے چہرے پر میرے دل پر کسی اللہ والے کی نظر پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر, آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے, دل دھوکا نہیں کھا سکتا. آٹے کی روٹی کی خوشبو بدلا رہی ہے. اللہ اکبر, اس کو ہاتھ ایسی عورت کے لگے جو عورت اللہ جس عورت کو ماہواری آئی ہوئی ہے. مرید کمرے میں گیا, بورچی خانے میں بڑا, اپنی بیوی سے کہنے لگا میرا پیر یہ کہہ رہا, قسم اللہ کی صحیح صحیح بتا, روٹی تو نے پکائی کسی اور نے بتائی؟ تو کہنے لگی ہاں ہاں لے بات پتہ لگ گئی. کام کرنے والی برتن مانجنے والے کو بلایا, اورے آ جا, آ گئی. کہ اللہ والی بتا, اللہ اکبر, روٹی تو نے کس حالت میں پکائی تھی؟ میرا پیر کہہ رہا کہ تجھے نہ پاکی کی حالت ہے. روکٹے کھڑے ہو گئے, پکارے نکل گئے, آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. کہ تیرا پیر سچ کہہ رہا ہے, میں حالت پاکی میں نہیں حالت نہ پاکی میں. آئے کتنی بدنصیبی کی بات ہے. کچھ اللہ والے میرا عزیز ہو اس دھرتی پہ ایسے گزر گئے, روٹی کو دیکھ کے پہچان جایا کرتے تھے اس کو ہاتھ نہ پاک عورت کا لگا ہوا ہے.
ایک ہاتھ کی پہچان اس تقوی کے ذریعے، اس ایمان کی روشنی کے ذریعے کرتی تھی۔ اب تو سود کھا کے ڈکار نہیں مار رہے، حرام کھا کے ڈکار نہیں مانگ رہے، ماں کا کھا گئے، بہنوں کو عدالتوں کے اندر کھڑا کر دیا، بہنوں کا کھا گئے، بھائیوں کا کھا گئے۔ خدا پاک کی قسم اس دل کو پتہ ہی لگ رہا کہ اندر حرام جا رہا کہ اندر حلال جا رہا ہے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے سفر پہ گئے۔ پہلے جو عزیز ہوائی جہاز نہیں تھے، بحری جہاز کے ذریعے جایا جاتا تھا۔ 13 دن کا سفر کراچی سے جدہ کا تھا۔ پتہ لگا جہاز کا سارا عملہ بے نمازی، کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور میں بھوکا تو رہ لوں گا، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ 13 دن پانی میں بحری جہاز میں سفر کرتے رہے۔ امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ لاہوری نے بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا۔ اور لوگوں کپڑے کی کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، لیکن تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہوئی جب جنازہ اٹھا، بیانی قبرستان کے اندر قبر بنی، میرے عزیزوں اسی مرد قلندر کی قبر سے 6 مہینے تک جنت کی خوشبو آتی رہی ہے۔ آج ذمہ داری سے میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، آپ سے عرض کروں گا، ایک ہفتہ نمازی ہاتھ کی عورت کا کھانا کھا لو۔ میرا ہر جلسے کے اندر ہی جھگڑا رہتا ہے، اور بھائیو خدا کے واسطے یا تو میں روٹی کا پوچھا نہ کرو یا میں روٹی کا پوچھا کرو، تو اللہ کے واسطے ہم تو ہر وقت مرن سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی گاڑیاں کو گھوم جا، کبھی گاڑیاں کو گھوم جا۔ آگے 5-6 مرتبہ گاڑی میں گاڑی لگنے سے بچی، موت آ گئی، کم از کم لقمہ تو اندر نمازی ہاتھ کا گیا ہوگا۔ رب اکبر کی قسم، تو گھر میں بھی مشتبہ مال کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ نا بابو نا، گھر والوں سے کہتے خدا کے واسطے اگر نہیں پڑھتے تو اللہ کے واسطے نماز پڑھا کرو، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کی قسم، چہرے کی نحوست آپ کی رونق کے اندر تبدیل ہو جائے گی، مردہ دل زندہ ہو جائے گا، روح کو میرے عزیزوں جلا مل جائے گی، روح کو زندگی مل جائے گی، اولاد کی فرما برداری میں تبدیلی آ جائے گی، گھر کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، غمیاں خوشیوں کے اندر بدل جائیں گی۔ 8 دن نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھا کے دیکھ لو، جو بندہ جمعے کی نماز میں مسجد میں نہیں آتا، انشاءاللہ وہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانے کی برکت سے 5 نمازوں میں خدا کے گھر نظر آئے گا۔ لیکن فرصت نہیں اس کے پاس، تم نے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا، چینی لینے واسطے یہ دوڑی، اٹا لینے واسطے یہ دوڑی، دہی لینے واسطے یہ دوڑی۔ بازار میں تو اسے نکلنا چاہیے نہیں تھا، تجھے پتہ ہے کتنی آبرو ہے، کیلے پر سے چھلکا اتار دو، بے شک فریج میں رکھا ہو، اتنی جلدی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، 2 درجن کیلے پڑے ہو اور 1 کیلے کا چھلکا اترا ہو، ہر بندہ اس کیلے کو ترجیح دے گا جس پہ چھلکا چڑھا ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت میرا عزیزوں بازار میں نکلے، 500 دکانداروں کی آنکھوں کی زینت بن کے آئے، اور گھر میں آئے پھر بھی اس کے چہرے پہ حیا باقی رہے۔ جو 4 دن میرے محترم دوستوں بزرگوں منہ نہیں دھوتا، وہ دکان پر 500 روپے کا فیشل کرا کے جاتا ہے۔ اپی جی آپ یہاں جاؤ، اپی جی آپ یہاں جاؤ۔ گھر کے اندر جو آپیاں تھی وہ رو رو کے کہی اللہ ہمارا گیت ہمیں کب بہنے کہے گا، ان کو بہنے کہہ رہا جن سے رشتہ ہی کوئی نہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، اس کے میک اپ کے اندر کوئی کھوٹ ہے۔ جب یہ عورت اپنے کردار سے گری، اس عورت نے اپنی پہچان کھو دی، پھر 5 روپے کی سگریٹ کی ڈبی پہ اس کا نام آیا، ماچس کی تلی کے اوپر اس کا چہرہ آیا، پولٹری فارم کے اوپر اس کا چہرہ آیا، چوہے مار گولیوں کے اوپر اس کا چہرہ آیا، گندم کے کیڑوں کی گولیوں کے اوپر اس کا چہرہ آیا، پولٹری فارم کے گدوں پہ اس کا چہرہ آیا، جگہوں پر گلاسوں پر بھانڈوں پر برتنوں پر، حتیٰ کہ برتن مانجنے والے جھونے کے اوپر بھی اس کا چہرہ آیا۔ اس نے اپنا کردار اتنا گرا دیا، اس کا کردار تو اتنا اونچا تھا، جب یہ چہرہ کھول کر باہر نکلی تو اللہ بھی جلال میں آ گیا۔ خدا کا قرآن زمین پہ اترا، نبی پہ اترا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ او دوپٹہ تو چہرہ تو نبی کی بیوی کا کھلا تھا، کرتار پورے وقت کے اندر رہنے والی کا کیا قصور تھا؟ فرمایا قل لازواجک و بناتک، او میرا محبوبہ اپنی ساری بیویوں سے کہہ دے، چہرہ تو ایک کا کھلا تھا، آرڈر سب کے لیے آیا، اپنی 4 بیٹیوں سے کہہ دے، اور قیامت تک آنے والی تمام کلمہ پڑھنے والی عورتوں سے کہہ دے۔ اللہ کہہ رہا خبردار خبردار، جب تک چہرہ نہ چھپا لو، آج کے بعد جسم نہ چھپا لو، اللہ کا دین تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اگر عورت کو محترم دوستو، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اگر عورت کو بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا، تو مرد کو بغیر اجازت کے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔